السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 502 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن رفاعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق۔ رواه الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاعة رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجر لوگ قیامت میں گنہگار ہو کر اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور دھوکہ دھڑی نہیں کی، اور نیکی کی، یعنی اچھے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے۔ یہ اس کے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں تاجر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یہاں پر جو ہے اس انداز میں گفتگو کی گئی کہ سارے تاجر قیامت میں فاجر ہو کر اٹھیں گے، یعنی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہوگا وہ خراب کا ہوگا۔ اصل کیا بات ہے، غور سے سنیے گا۔ دو چیزوں میں کوئی آدمی بزرگ نہیں ہوتا، اس کو نوٹ کر لیں، چاہے مولانا صاحب ہوں اور چاہے پیر صاحب ہوں۔ اس میں دو میں آپ کو ایسے احتیاط کرنا چاہیے جیسے آپ اجنبی آدمی سے بہیو کر رہے ہیں۔ ایک عورت اور دوسرا پیسہ۔ جتنے دنیا کے بڑے اسکینڈل سیکس کے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ ہندو کے ہوں، مسلمان، کرسچن، اس میں سب سے بڑے اسکینڈل مذہبی لوگوں کے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ فادر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور عورتوں کے بارے میں انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اعتماد کیا۔ داڑھی بریک نہیں ہوتی ہے، ٹوپی بریک نہیں ہوتی ہے، فادر بننا اور سنیاسی لے لینا بریک نہیں ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ عورت کے معاملے میں ایک دم آپ اجنبی کی طرح برتاؤ کریں۔ کسی کے ساتھ آپ کو عورت بھیجنی ہے، نہیں ہے بہت بڑے مولانا ہیں، یہاں سے بنگلور جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھیج دیں، سراسر غلط کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو گائیڈ لائن دی ہے وہ پوری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ نے بریکر کہاں سے لگایا، پریکاشن کہاں سے لیا، احتیاط کہاں سے لی؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر ایک عورت بیٹھی ہو اور دوسرا مرد وہاں آ جائے، وہ اس کا محرم نہ ہو، یہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو، کبھی اکٹھا نہیں ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ اگر نہیں اٹھے تو آپ ضرور اٹھ کے چلے جائیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ آپ کو پھنسا دے گی، لہذا آپ وہاں رہے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو ایسے کپڑے پہن کے نہ نکلیں جو اٹریکٹیو ہو، نمبر 1۔ ایسے زیور نہ پہنے جس میں آواز ہو، ایسی خوشبو نہ ہو جو اٹریکٹیو ہو۔ یہ سب کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کوئی بھی مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی بھی پیر صاحب نہیں ہے، سب کے ساتھ اجنبی معاملہ کرنا ہے۔ یہ عورت، یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس پر ہم لمبی بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز مال ہے۔ مال کے بارے میں بھی سب بے ایمان ہیں سوائے اس کے جو ایمانداری کرے۔ پھر سے جملے کو سن لیں، سب بے ایمان ہیں، وہی صرف ایماندار ہے جس نے آپ کے ساتھ ایمانداری کی ہے، ورنہ آپ یہ سمجھیں جب برتاؤ کریں کہ نہیں صاحب بے ایمانی کو سامنے رکھ کر برتاؤ کریں، یہ سمجھ کر نہیں کریں۔ آپ سب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جتنے آپ کے تجربہ، اور ہر آدمی کا تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے
کہ صرف میرا تجربہ ہے. سب کا تجربہ ہے پیسے کے معاملے میں کہ جس پر آپ نے اعتماد کیا اس نے ہی کیا کیا، آپ کو دھوکہ دیا. یہ 99% ہے، کوئی 1% ہوگا. تو آپ پیسے کے معاملے میں یہ جان لیا جائے کہ آپ جس سے بھی برتاؤ کریں ایک دم اجنبی ہو کر کریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے یا وہ بہت بڑے مولانا صاحب ہیں یا بہت بڑے دیندار ہیں. کوئی دیندار نہیں ہوتا پیسے کے معاملے میں. اب چونکہ تاجر کیا کرتا ہے، تاجر کا کام ہی ہے پیسہ کمانا. آپ دیکھیے کہ جتنی چیزیں حدیث میں منع ہے سب تاجر کرتا ہے. سارے تاجر نہیں ہے، اس لیے اس میں حدیث میں بیس تو بنایا گیا کیا کہ سارے تاجر، حدیث کے الفاظ ہیں، سارے تاجر گنہگار ہیں سوائے ان کے یہ بھی کہہ سکتا تھا سارے تاجر اچھے ہیں سوائے ان کے جو بدماشی کرے. یہ نہیں کہا گیا، یہ بھی انداز ہو سکتا تھا نا کہ سارے تاجر اچھے ہیں سوائے اس کے کہ جو بےایمانی کرے. ایسا نہیں کہا گیا. کہا گیا سارے تاجر بدماش ہیں سوائے اس کے جو ایمانداری کرے. بات کری سمجھے دونوں میں فرق. یہ مال کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں حدیث میں منع ہیں نہ کرنے کی وہ سب تاجر کے اندر موجود ہے. میں پچھلے 10-12 سال سے ہبلی میں رہ رہا ہوں. میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے اپنا گھر بنوایا، بھائی کا گھر بنوایا. 99% سب جھوٹے ہیں، 99%. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر وہ 1% کوئی سچ بولا ہے تو وہ غیر مسلم تھا. جیسے کہا اس نے کل میں آؤں گا، کیونکہ بڑا کام ہمارا ہو ہی رہا ہے. کوئی سب جان بوجھ کر مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا معاملہ. ہم نے اپنی پالیسی نہیں بدلی. ہم نے زیادہ تر مسلمانوں سے معاملہ کیا، مسلمانوں کو بلایا کہ ہمارا اپنا معاملہ رہا. لیکن کوئی ایک مسلمان الا ماشاء اللہ، مطلب میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ کسی نے بات کہی اور اس بات پر وہ اترا ہو. ہر تجارت میں آج بولیں گے. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی وعدہ کریں اور بائی چانس کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی، کوئی ایسے حالات پیش آ گئے کہ آپ نہیں آ سکے تو اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جس وقت آپ وعدہ کر رہے ہیں اسی وقت آپ کی پلاننگ ہے کہ کل آنا نہیں ہے. پہلے سے معلوم ہے اسے کہ مجھے کل نہیں آنا ہے، لیکن آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ کل میں آؤں گا. تو تاجر کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کا تاجر. میں نے ایک لکھا ہے آپ کو مثال سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے تاجر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. قسم کھا کے بتاتا ہے کہ اس کا یہ ریٹ ہے، تو قسم کھانے کا الگ گناہ ملتا ہے اور جھوٹ بولنے کا الگ گناہ ملتا ہے. اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو سچ بولنے کا فائدہ اور سچ بولنے کی مارکیٹ کا کریڈٹ اس کے ذہن سے نکل گیا. میری ایک بہن نے ہم کو بایو ڈاٹا دیا کہ مجھے ٹیچر کے لیے جاب اپلائی کرا دیجئے. تو اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی جو جھوٹ تھی. لکھا جاتا ہے کہ 5 سال کا ہم کو ٹیچر کا ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا کہ یہ کاٹو گے تب میں پرنسپل سے بات کروں گا. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ کاٹ دیں گے نا تو جاب نہیں لگے گی. ہم نے کہا تمہاری وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا کہ ہوگی نہیں. ہم نے کہا یا تو مجھے یہ اجازت دو کہ میں بول دوں کہ یہ پورا بایو ڈاٹا صحیح ہے لیکن یہ جملہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. انہوں نے سوچا ایسے کہہ رہے بولیں گے تھوڑے یہ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے گا. میں پرنسپل کے پاس گیا. ہم نے کہا دیکھیے یہ ہے بقیہ ساری چیزیں اچھی ہیں صحیح ہیں، یہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے. کیا کہ ان کو 5 سال کا جو تجربہ ہے یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. پرنسپل نے کہا کہ آپ کے اس سچ بولنے کی وجہ سے جاب دیتا ہوں. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ ایمانداری اختیار کرتے ہیں تو رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب شرارت کرتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تھوڑی دیر تک چلتا آپ کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہر حال میں وہ ساتھ آپ کا کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے.
جیسے بہت سی چیزوں میں، ہزاروں چیزوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا، دل کو پاک کیا نا، وہ یہی کیفیت تھی. جیسے ہم کسی کی برائی دیکھتے ہیں، ہم کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گا نا تو یہ برا مان جائے گا. ہوتا بھی، اس کو یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ میں اس کو منع اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ بھول جاتا ہے وہ. حالانکہ ہمیشہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے فرمان کے مطابق کیا کیا ہے، ایک قدم اٹھایا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے، سمجھ رہا ہے ہم جھوٹ بول کر کے زیادہ کما لیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ سچ بول کر کے ہم کتنا کما سکتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ سچ بولنے میں 100 روپیہ ملے اور جھوٹ بولنے میں 150 روپیہ ملے. ایک مثال دے رہا ہوں، میں روزانہ اسی روڈ سے گزرتا ہوں، میں ایک ایک چیز چلتے پھرتے اٹھتے، فروٹ کی دکان پہ میں جب ہوتا ہے تو میں لیتا ہوں. تو ہم سے پہلے ایک آدمی، اس نے لیا سنترا چھوٹا والا، تو اس نے کہا 410 روپے. میں کھڑا تھا، انہوں نے کہا دے دیجئے 2 کلو. میں لے کے چلا گیا. اس کے بعد ہم نے کہا آج بہت مہنگا ہے. کہا نہیں مولانا صاحب، یہ آفیسر لوگ ہیں، سب رشوت کھاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہوئے کچھ نہیں کھلتا ہے. یہ 600 روپے میں آپ کو 2 کلو دیں گے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے رشوت کما لیا. ٹھیک ہے، جہاں پر اس نے 800 یعنی 400 کے لحاظ سے 820 روپے خرچہ کیا، وہاں میں نے کتنا خرچہ کیا؟ 600 روپے خرچہ کیا. یہ ہماری دماغ میں نہیں آتا ہے کہ پیسہ جھوٹ بول کر کما لیجئے گا، لیکن تمہارا ایسے جگہ جائے گا بھی. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایماندار کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو بےمان کو 600 روپے کا مال ملے گا وہ ہم کو 400 میں مل سکتا ہے. یہ سوچنے کی سب باتیں ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا سچ میں برکت ہے. اور جھوٹ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ تو ہر لحاظ سے آدمی کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. اور اب اتنا زیادہ بربادی ہو گئی ہے کہ تاجر لوگ یہ جملہ بولنے لگے ہیں، مولانا صاحب تقریر کرنا بہت آسان ہے، بغیر جھوٹ بولے گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. یہ جملہ ہے، کامن جملہ بولتے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں آج تک کسی تاجر کسی دکان پہ آپ اس لیے گئے کہ بہت بڑا جھٹا، چلو یہاں سے سامان خریدیں؟ کوئی ایک آدمی بتاؤ کہ نہیں صاحب آپ کے یہاں سے سامان اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں. ہر آدمی پیٹرول سے لے کر کے اور شکر جو بھی سامان لیتا ہے وہ اپنی سمجھ سے کہ صاحب یہ یہاں پہ پیٹرول اچھا ہے، بھلے اچھا ہو یا نہیں ہو. آپ نے ایمانداری کی بنیاد پہ تجارت کیا ہے اور آپ بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے کام ہی نہیں چلتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سچ بولنے سے اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مال اپنے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ سب شریعت کی خلاف ورزی ہے. جھوٹ بولتا ہے اور مال کا آرڈر بک کر دیتا ہے. جھوٹ، اب نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وقت پر مال نہیں ملتا ہے، دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ خلافی تو خیر کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے، مطلب لگتا ہی نہیں شریعت کے کسی اصول میں وعدہ خلافی بھی ہے. وعدہ خلاف، وقت پر مال نہ دینا، جو وعدہ کرنا وہ نہ دینا، پیسہ کے لیے چیک دے دینا، چیک کو باؤنس کرا دینا، پیسہ نہ دینا، یہ سب کچھ تاجر کرتا رہتا ہے اور ڈیلی ہوتا رہتا ہے. دھوکہ دیتا ہے. ابھی جو آن لائن تجارت چل رہی ہے بہت تیزی سے چل رہی ہے، تو اس میں کچھ کمپنیاں تو ایسی ہیں جو واقعی میں اعتماد کے لائق ہوتی ہیں، جیسے امیزون وغیرہ ہے. سامان آپ کو نہیں بھی پسند آئے تو آپ کیا کر دیجئے، واپس کر دیجئے. بقیہ جو ڈپلیکیٹ چل رہی ہیں، موبائل کے نام پہ صرف موبائل کا ڈبہ بھیج دیا انہوں نے، ڈبہ بھیج دیا، موبائل اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ایسی دھاندلے بازیاں چل رہی ہیں. ابھی اشتہار آتا ہے، ابھی ایک اشتہار آ رہا ہے انسٹاگرام پہ، میں دیکھ رہا ہوں، یوٹیوب پر بھی آ رہا ہے. ایک آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے، خان سر، بہت مشہور آدمی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو کلاسز لیتا ہے، فزکس کی، کیمسٹری کی، جنرل نالج کی، ہنگامہ ہے اس کا. اس نے معلوم نہیں کہ، حالانکہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، معلوم نہیں کیسے اس نے کیا. اس نے ایک ایڈورٹائز دی ہے، ابھی چل رہی ہے ایڈورٹائز. ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے اتنا بڑا، زیادہ سے زیادہ اگر اس کو الیکٹریشین کو دکھلائیں گے تو اس کی ٹوٹل ویلو سب ڈبہ پبا ملا کر کے 40 سے 50 روپے کی ہے.
900 روپے میں آ رہی ہے، بھیج رہا ہے. کیا ہے کہ اگر آپ کہیں لگا دیں گے نا تو آپ کے بجلی کا بل 45% اپنے آپ مطلب میٹر ہی کم ہو جائے گا، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے، کوئی وہ چوری نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو چیز 40 روپے کی ہے 900 روپے میں بیچی جا رہی ہے، اور وہ ٹوٹل فراڈ ہے. یہ آپ کو بتا دیں ٹوٹل فراڈ ہے. دوسرے یوٹیوب چینل پر اگر اس پروڈکٹ کے بارے میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو پورا بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب اس کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف ایک بیٹری لگا دیا، اوپر ایک بلب جل رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے. کیا کیا پلاننگ ہے، کیسے کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ. تو مال مطلب وقت پر نہ دینا، پیسہ کم بتانا، زیادہ دے دینا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے کمپٹیشن، اور یہ سب منع ہے حدیث میں. اللہ کے رسول فرمایا کہ تجارت کے اوپر تجارت نہیں کرو. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، بازو والا چلا کر کے ریٹ بتا رہا ہے، وہ بتا رہا 100 روپے کلو ہے. جب آپ مارکیٹ میں گھسیں گے، یو پی وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے، آپ وہاں سے چلا کر کے اتنی دور سے بولے گا کہ آپ 100 روپے کلو آپ سیب خرید رہے ہیں، بولے گا 80 روپے کلو، 80 روپے کلو، 80 روپے کلو. یہ حالانکہ صراحتاً حدیث میں منع ہے، صراحتاً منع ہے کہ تجارت کے اوپر تجارت نہ کی جائے. اچھا، حدیث میں یہ بھی ہو رہا ہے. حدیث میں یہ بھی منع ہے کہ ایک مال لے کر کے آتا ہے ایک آدمی، اس کو مارکیٹ گھوم لینے دو. وہ اپنا مال بیچنا چاہتا، مارکیٹ گھوم لینے دو، لیکن اس کو ایسا کیپچر کر لیا جاتا ہے کہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. حالانکہ حدیث میں صراحتاً کیا ہے، منع ہے. اسی طریقے سے بعض جو فرضی کمپنیاں ہیں کہ پورا مال ہی بند کر لیتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ریٹ کو کیا کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیے اچانک ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا. اچھا کہاں گیا ٹماٹر صاحب؟ اچھا اچانک ٹماٹر 12 روپے کلو ہو گیا. کہاں سے آ گیا ٹماٹر صاحب؟ یہ سب 2 مہینے کے اندر ہوا ہے. ابھی ٹماٹر کا جو ہول سیل ریٹ ہے، ابھی میں مدرسے کے لیے لاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے 12 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں 24 بک رہا ہوگا، 20 بک رہا ہو، جو بھی بک رہا ہو. 200 روپے ہو کر کے فوراً 12 روپے آ جانا، کہاں سے اتنی جلدی پروڈکشن آ گیا؟ یہ سب شرارت کی جاتی ہے. جو ذخیرہ اندوزی کر کے مال کو روک دینا ہے، ریٹ بڑھا دینا ہے، پھر کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اتنا مارکیٹ میں مال ڈال دینا ہے کہ وہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ کیا ہو جائے، برباد ہو جائے بیچارہ، اس کا ریٹ خراب ہو جائے. یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر گنہگاروں کے ساتھ اٹھیں گے. تو جھوٹ کا معاملہ ہو، وعدہ خلافی کا معاملہ ہو، دھوکہ دڑی کا معاملہ. آپ نے یہاں تک فرمایا، ایک صاحب مدینے میں اناج بیچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مارکیٹ چیک کرتے تھے کہ کیسے چل رہا ہے معاملہ دھندا. تو ایک صاحب اناج رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھا کہ کیا ہے. جب ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھا تھا، اندر بھیگا تھا. مال اندر کیا تھا؟ بھیگا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے پوچھا کیوں ایسا، کہا نہیں رات میں بارش ہو گئی. کہا بارش ہو گئی تو بھیگے والے کو بھی اوپر رکھو. اوپر تو تم نے ایک دم سوکھا مال رکھ رکھا ہے. اب کوئی آدمی بورا لے گا، بولے گا 2 بورا بھر دو، تم ایسے بھر دو گے. اس وقت آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے. من غش فلیس منا. تو دھوکہ اگر دیکھا جائے وہ بھی، تو ہر چیز جتنی بھی شرارتیں ہیں وہ ساری کی ساری تاجر کیا ہے، کر رہا ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر گنہگاروں کے ساتھ اٹھے گا، سوائے اس کے کہ وہ جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے. لہذا پیسے کے کمانے میں، پیسہ کمانا، سب پیسہ کی محبت تو اللہ نے انجیکٹ کر رکھی ہے نا. پیسہ کمانے میں کمانا بھی چاہیے، لیکن ایسا پیسہ نہیں کمائے کہ جس میں آخرت برباد ہو جائے. اور اس میں 3 چیزوں کا دھیان رکھیں، ورنہ پیسہ کمانا بہت اچھا ہے. نمبر 1، کوئی بھی حرام کام نہیں کرے پیسہ کمانے کے لیے. جیسے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ، سب حرام ہے. یہ ناجائز نہیں ہے، سب حرام ہے. حرام کام نہیں کریں. فرض نہیں چھوڑیں. کیوں صاحب فجر میں کیوں نہیں رہتے، بہت دیر تک دکان پہ رہتے ہیں؟ ایسی دکان بند کر دیں، برباد ہو جائیں گے قیامت پہ. اس وقت جب قیامت پہ کھلے گی فائل نا،
تو یہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں بے مطلب دکان کیا، اس سے بہتر میں بھیک مانگتا تو اچھا تھا. جس وجہ سے آپ نے نماز چھوڑی، جس وجہ سے آپ نماز میں نہیں جا رہے ہیں، یہ کسٹمر کا ٹائم ہے. کم سے کم فرض نماز ادا کر لیں، بھلے جماعت سے نہ ادا کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پیسہ کمانے کے چکر میں کہ نماز چھوٹ جائے، چونکہ نماز فرض ہے. تو حرام سے بچیں، فرائض ادا کریں. نمبر 3، جس کے جو رائٹس ہیں ان کا حق نہیں ماریں. یہ 3 چیزیں ہوں تو پیسہ کمانا برا نہیں ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب